بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے واقعہ معراج۔ معراج کمال موجودات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ وہ عظیم واقعہ ہے جس نے تسخیر کائنات کے مقفل دروازوں کو کھولنے کی ابتدا کی۔ انسان نے آگے چل کر تحقیق و جستجو کے بند کواڑوں پر دستک دی اور خلا میں پیچیدہ راستوں کی تلاش کا فریضہ سر انجام دیا۔ رات کے مختصر سے وقفے میں جب اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے نہ صرف مسجد اقصی تک بلکہ سماوائے کائنات کی بے آنت وسطوں کے اس پر قاب قوسین اور او ادنیٰ کے مقامات سے بلند تک لے گیا، اور آپ مدتوں وہاں قیام کے بعد اسی قلیل مدتی زمینی ساتھ میں اس زمین پر دوبارہ جلوہ افروز بھی ہو گئے۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد خداوندی ہے کہ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ اگرچہ اس واقعے کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں، لیکن محققین کی تحقیق کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال قبل پیش آیا، یعنی 10ویں سال بعثت کو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ شیعہ سنی علماء کا اتفاق ہے کہ نماز جناب ابو طالب کی وفات کے بعد یعنی بعثت کے 10ویں سال کو واجب ہو گئی، تو 5 وقت کی نماز اسی معراج کی رات امت میں واجب ہو گئی تھی۔ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں ہونے لگی۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا، اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے محبوب نے کچھ توقف فرمایا۔ حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پس و پیش کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب، آپ امت کی فکر نہ کیجیے، آپ کی امت کو پل صراط سے اس طرح گزار دیں گے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس واضح بشارت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ جبرائیل امین نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھا۔ حدیث میں آیا ہے، براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا جس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا ہر طرف موسم بہار آ گیا، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصی گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھایا۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی ہوئی۔ اسی سفر میں نماز بھی فرض ہوئی۔ معراج جسمانی اور روحانی ایک اختلافی مسئلہ رہا، مگر احادیث صحیح اور تفاسیر معتبرہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ معراج جسمانی تھی اور خدا کے رسول نے فرش سے عرش تک بلکہ قاب قوسین اور ادنیٰ تک کی منزل اپنے اسی جسم ناز نین خاکی کے ساتھ طے کی تھی۔ سفر معراج کے پہلے مرحلے کا سفر جاری تھا۔ حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ جب یہ مقدس قافلہ بیت المقدس پہنچا تو باب محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھلا تھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دروازے کے قریب موجود ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و اکرام اور احترام میں منتظر تھے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ انبیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کر کے ادب و احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہو چکے تھے تو آسمانی سفر کا آغاز ہوا، اس لیے کہ ہر زمینی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں کا بوسہ لے چکی تھی۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر آسمان کے دروازے پر دستک دی گئی۔ فرشتہ پہلے سے منتظر تھا۔ آواز آئی، کون ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں۔ آواز آئی، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج کی رات انہیں آسمانوں پر پذیرائی بخشی جائے گی۔ آسمان کا دروازہ کھل گیا اور پوچھنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، مرحبا یا سیدی یا مرشدی مرحبا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف بڑھے۔ جب آسمان دنیا پر آئے تو دروازہ کھٹکایا۔ آواز آئی، کون؟ جبرائیل امین نے کہا، جبرائیل۔ پھر کہا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا، کیا نے بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، ہاں۔ آواز آئی، خوش آمدید، اتنا اچھا آنے والا آیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، ختم المرسلین، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا جان کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرف دواب نے دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوتھے آسمان پر بھی پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چشمان مقدس اشک بار ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت کو دیکھ کر رشک کے آنسو چھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی، یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ مہمان ذی حشم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تخلیق میں واحد ہستی ہیں، جبرائیل امین کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک سفر کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس مقام پر آ کر رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ خداوندی میں حاضری کے لیے آگے اکیلے تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر خدائے بزرگ برتر کا دیدار نصیب فرمایا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 5 نمازوں کا تحفہ عنایت کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا جو اور کسی کو حاصل نہیں ہوا۔
کائنات کی اس افضل ترین رات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازیں بطور تحفہ دی، جن کی تعداد بعد میں کم کر کے 5 کر دی گئی۔ معراج اس روحانی و جسمانی سفر کا نام ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ اس کا ذکر سورہ نجم میں ہے۔ اسرا جسمانی اور روحانی سفر کا دوسرا مرحلہ ہے جو آپ کو مکہ سے بیت المقدس تک کرایا گیا۔ اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا، اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے اسے ہلکا لیا اور مشرکین طعنہ دینے لگے۔ سب نے تردید کی، پر جب لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کے متعلق آگاہ کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا، کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے، پھر تو یہ سچ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت متاثر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا۔ مکہ کا ایک شخص جو شام اور فلسطین زیادہ سفر کیا کرتا تھا آیا اور بولا، اگر آپ باقی راتوں رات مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں میں گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصیٰ کا پتہ ہے، میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں۔ پھر اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد اقصیٰ اور اس کے قد و خال کے متعلق بے شمار سوالات کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے ٹھیک ٹھیک جوابات دیے۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جوابات کو درست قرار دیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔